الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے آخرت کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو رمضان جیسا بابرکت اور سعادتوں والا مہینہ عطا فرمایا، تاکہ انسان دنیا کے بعد والی زندگی کی تیاری کر سکے، اور سارا مہینہ روزے رکھوا کر، تراویح پڑھوا کر، عبادات کروا کر اس بات کی مشق کرائی کہ اے میرے بندے، تو یہ سب کر کے میرا قرب اور میری رضا حاصل کر سکتا ہے. اب جب کہ مجھ سے اور آپ سے رمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہونے کو ہے، مجھے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے اس رمضان المبارک میں، جب کہ اللہ نے لاک ڈاؤن کے چلتے مجھے فارغ کیا تھا کمانے کے اعتبار سے، میں ایک دم فارغ گھر میں قید تھا، محاسبہ کرے انسان کہ میں نے آخرت کی کتنی تیاری کی، میرے اپنے عمل سے کیا اللہ راضی ہوا، میں نے اپنے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو ختم کرا لیا، مٹوا لیا. اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان دینے کے بعد، رمضان کا مبارک مہینہ دینے کے بعد کیوں دیا، اس کی وضاحت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ہر عمل میں میری رضا تلاش کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم ہر عمل کرنے سے پہلے یہ چیک کرو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں. رمضان دینے کے بعد، اتنی مشقتیں کرانے کے بعد مقصود کیا ہے؟
اللہ کا اتنی شدید گرمی میں صبح سے شام تک روزے رکھنا، بھوکا پیاسا رکھنا، پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد ایک طویل نماز تراویح کی شکل میں انسان سے پڑھوانا، پھر رات کو اٹھ کے مجاہدہ کروانا، تہجد کے لیے کہنا، پھر سحری کروانا، اس سب کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ تاکہ انسان آخرت کے تعلق سے فکر مند ہو جائے، تاکہ انسان اس ماہ مبارک میں جو مجاہدہ کرے وہ سارا سال وہ رمضان کی طرح گزارنے والا بنے۔ جس طرح روزے میں انسان آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرتا، جس طرح روزے میں انسان زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا، جس طرح روزے میں انسان تمام اعضاء کا غلط استعمال نہیں کرتا، اللہ حضرت انسان سے یہی چاہ رہا ہے کہ جب رمضان تجھ سے رخصت ہو جائے، تو شیاطین کے بیچ میں جائے، تو سارا سال جو تو نے رمضان کی طرح گزارا ہے، جو رمضان تو نے گزارا ہے، سارا سال تیرا رمضان کی طرح گزرنے والا بنا۔ اس وقت تو مبارک مہینے میں عمل کرنا آسان ہے، سرکش شیاطین قید ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھا، اللہ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا۔ انسان کا عمل کرنا آسان ہوا، روزے رکھنے آسان ہوئے، تمام اعضاء کا صحیح استعمال کرنا آسان ہوا۔ اب جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا، اللہ تمام سرکش شیاطین کو آزاد کر دیں گے۔ اب اس نے اگر صحیح معنی میں رمضان گزارا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں اور تراویح پڑھی ہوگی، تو رمضان المبارک کے بعد اس کا ان شیاطین سے لڑنا آسان۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا سارا سال رمضان بن جائے، کہ وہ جو رمضان والی زندگی ہے، پورے رمضان اللہ مشق کراتا ہے کہ میرے حکم کے بغیر کھانا نہیں، حلال کھانا، آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرنا، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرنا، جیسے تو نے روزے میں کیا ہے یہ عملی مشق ہے، اسی طرح تجھے پورے سال کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس کے گناہوں کا کفارہ یہ رمضان بن جاتا ہے، بشرطے کہ انسان صحیح معنی میں رمضان المبارک کو گزارے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح معنی میں رمضان کو نہ گزارے، اس کے تمام حقوق ادا نہ کرے، اس کی حرمت کو بجا لائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کو بدبخت فرمایا۔ تو کہنے کا منشا اور مقصد میرے بھائیو یہی ہے کہ رمضان دیا اللہ نے اس لیے کہ انسان آخرت کی تیاری کرنے والا ہے۔ دنیا میں میرے بھائیو جو بھی آیا ہے ایک دن جانا ہے، یہ ہماری مسافر والی زندگی ہے۔ وطن اصل آخرت ہے، وطن آخرت کی تیاری کرنی، اور اس تیاری کے ساتھ ساتھ کتنے کام کرنے ہیں؟ پیٹ کا بھی انتظام کرنا ہے، آٹا داول چاول کی بھی فکر کرنی ہے، روزہ نماز پڑھ کر جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پردیس میں ہمارے ذمے دو قسم کی ذمہ داریاں دی۔
ایک تو یہ کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، چاہے دکان کے ذریعے ہو، ملازمت کے ذریعے ہو، اور کسی کام کے ذریعے ہو، کوئی بھی ذریعہ اختیار کریں۔ آپ زمانے میں گھومیے، دنیا میں ٹہلیے، گشت لگائیے، کوئی مچھلی بیچ رہا ہے، کوئی انڈے بیچ رہا ہے، کوئی مرغی کاٹ کے بیچ رہا ہے، کوئی گیرج کھول کے بیٹھا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی ٹھیلا لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کے بے شمار دروازے کھولے، بس کچھ نہ پوچھیے۔ ایک ادنا سا انسان بھی جو روڈ کے کنارے ٹھیلا لگاتا ہے، دن میں اچھا خاصا کمائی لیتا ہے، لیکن ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دن ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے ماں باپ، بیوی بچے، دوست، احباب، دنیا میں رہنے والا کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں دے گا۔ خدا کا حکم سمجھ کر ہم دنیا میں ان کے حقوق تو ادا کریں، لیکن اس منزل کو، اس گڑھے کو، اس قبر کو بھی یاد رکھیں۔ جب ہم قبر میں لیٹیں گے تو وہاں ہمارے بیوی بچے، ماں باپ، دوست، احباب ہمارے ساتھ نہیں اتریں گے، زمین کے اوپر سے ہی سلام کر کے چلے جائیں گے۔ وہاں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اکیلا جانا پڑتا ہے۔ لہذا مثال کے ذریعے سمجھایا، اگر کوئی شخص پردیس میں رہ کر بہت بڑا مکان بنا لے، بہت بڑا کاروبار جما لے، اس کے پاس کار بھی ہے، مکان بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق خراب ہے، آخرت میں کام آنے والے اعمال کی اس نے تیاری نہیں کی، تو وہ پردیس کا تو رئیس بن گیا۔ مثلا ایک شخص نے مکان بنایا، بال بچوں کو پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شاندار زندگی، مال، دولت دیا، لیکن جب وہ اللہ کے پاس گیا جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں اس کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، تو یہ شخص عقل مند کہلائے گا یا بیوقوف کہلائے گا؟ کیونکہ جو پردیس میں خوب کمائے اور پردیس ہی میں گوا دے، وطن کچھ نہ بھیجے، ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو بیوقوف ہی کہتے ہیں نا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ان کی ایک نصیحت بتاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں۔ تابعی اس بزرگ کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت سفیان ثوری ایک بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، محدث ہیں، صوفی ہیں اور تابعی بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، میرے پاس وقت کم ہے، مختصر نصیحت کر دیجئے، زیادہ لمبا چوڑا بیان سننے کا میرے پاس وقت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وہ نصیحت یہ ہے، انہوں نے اس شخص کو نصیحت کی، فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ سب کو معلوم ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی ہی عظیم الشان محنت کرو، اور دنیا کا قیام چونکہ عارضی ہے، یہاں کے لیے زیادہ محنت کرنا بے وقوفی ہے۔ کیسی جامع نصیحت ہے!
بس اس کو یاد کر لو اور دل میں اٹھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، موت کی یاد ہدایت کے لیے کافی ہے۔ موت کی یاد بہترین تقریر ہے جس سے بیٹری چارج ہو جائے گی۔ اور اچھی صحبت میں بیٹھیے، جہاں کہیں نیک باتیں ملے، نیک لوگ ملے، وہاں جاؤ۔ دیکھو آپ پہلے لوگوں کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھو، پہلے لوگ کہاں کہاں جاتے تھے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے۔ اور صحبت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیشہ اچھے لوگوں کی اختیار ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو رمضان میں اپنی بیٹری چارج کی ہے، اللہ اللہ کر کے، روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹری اگلے رمضان تک چارج رہے، آپ کے یہ عمل کا آپ کو جو حلاوت ہے یہ محسوس ہوتی رہے، تو آپ برے لوگوں سے دور رہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جس انداز سے رمضان گزارا ہے کہ میرا رمضان میں آنکھوں کا استعمال صحیح ہوا، کانوں کا استعمال صحیح ہوا، بدن کے تمام اعضاء کا استعمال صحیح ہوا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا سال آپ کے تمام اعضاء صحیح استعمال میں رہیں، تو آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ اگر کوئی نیک نہ بھی ملے تو آپ کم از کم علماء کی صحبت اختیار کیجئے، کہ علماء عطر کی مانند ہے، عطر کی دکان کی مانند ہے، کہ اگر آپ کو عطر نہیں بھی ملے گا، نہیں بھی وہ دیں گے، تو خوشبو تو کہیں گئی ہی نہیں۔ اگر آپ کو ان کے پاس سے عطر نہ بھی ملے تو آپ کو خوشبو تو ملے گی۔ اور اگر آپ نے رمضان کا چاند گزر جانے کے بعد، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد وہی اپنے شرابی کبابی دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی، تو چند دن لگیں گے اس رمضان کی تمام محنت پر پانی پھرنے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بنی رہے، سنوری رہے، کہ رمضان میں جو وقت آپ نے گزارا، روزے رکھے، محنت کی، مشقت کی، تراویح پڑھی، اللہ کی عبادات کی، رو دھو کر اللہ کو منایا، اپنے گناہوں کو اپنے اعمال نامہ سے مٹوایا اللہ سے رو دھو کر، اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ باقی رہے، تو آپ رمضان کے بعد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ آپ جو اپنے پتے کا کارڈ چھپواتے ہیں نا، وزٹنگ کارڈ جس کو بولتے ہیں، تو اس کارڈ میں ایک جملہ یہ بھی چھپوایا کرو کہ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع اور نامعلوم المیعاد ہے، یعنی زندگی کا ویزا بڑھ نہیں سکتا اور کچھ معلوم نہیں کب ختم ہو جائے۔ جیسے آپ دوسرے ملک جاتے ہیں تو اس ملک کے سفارت خانے کا سفیر اس کے اوپر مہر لگاتا ہے، جس سے ویزا ختم ہونے کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ سعودیہ گئے ہیں 14 دن کے لیے، تو اس پر ڈیٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ڈیٹ ختم ہونے لگے تو دنیا میں پیسہ دے کر ویزے کی مدت بڑھوائی جا سکتی ہے، مگر زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہوتا ہے۔ جتنے دفاتر ہیں سارے کے سارے فدیے میں دے دینا، ملک الموت کو جتنی پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ مال اسباب سب کچھ ہے، اور ملک الموت سے کہنا اب ذرا یہ رشوت لے لو، یہ فدیہ لے لو، یہ ہدیہ لے لو، 50 سال بعد آ جانا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک ساتھ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی موت کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں آخرت کی بات کر رہا ہوں، آخرت کا خوف دیکھیے میرے بھائیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنوائی تھی، جس سے فرمان مملکت جاری کرنے کے بعد اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مہر لگاتے تھے، اور اس پر لکھا رہتا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر وکان نقش خاتمہ کفا بالموت واعظا یا عمر، یعنی تقریر وعظ کے لیے موت کی یاد ہی کافی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے خلیفہ ہیں، کتنے بڑے صحابی تھے کہ جس وقت یہ اسلام لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ موت کی یاد ہی کافی ہے۔ ہم میرے محترم بزرگ اور دوستو اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کس رخ پر ہے۔ آیا ہم نے جو رمضان گزارا ہے وہ واقعتاً ہمارا رمضان ایسا رمضان تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہمارے نامہ اعمال سے تمام گناہ مٹا دیے گئے؟ اگر ایسا ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں آنے والے رمضان تک اسی حالت پر باقی رکھے، جس انداز سے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا کہ ہم نے آنکھ کا صحیح استعمال کیا، ہم نے زبان کا صحیح استعمال کیا، ہم نے کانوں کا صحیح استعمال کیا، حتیٰ کہ بدن کے تمام اعضاء کا ہم نے صحیح استعمال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے حکم کو پورا کیا، ایک بھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑا۔ اللہ نے حکم دیا کھاؤ تو کھایا، اللہ نے حکم دیا کھانا بند کر دو تو کھانا چھوڑ دیا۔ سارا سال اسی انداز سے ایمان والے کو زندگی گزارنی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام ہونے سے لے کر پھر صبح تک اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر چیز پر، ہر بات پر، ہر شے پر مقدم رکھنا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو بات لمبی ہو جائے گی، بات کو سمیٹتا ہوں۔ بہرحال اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے کہ جب تم آخرت کے لیے آنے لگو گے، جب تم دنیا کو چھوڑنے لگو گے، جب تم میرے پاس آنے لگو گے، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس آنے والوں کے 3 قسم کے رجسٹر ہیں۔ کیا ہے؟ 3 قسم کے رجسٹر ہیں۔ پہلا رجسٹر تو یہ ہے، اور اس سے پہلے آپ فیصلہ کریں، میں تینوں رجسٹر کے نام بتاتا ہوں، آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا پسند کریں۔ نمبر 1 پر جو رجسٹر ہے وہ کفر کا رجسٹر ہے، کفر پر مرنا، کافر ہو کر مرنا۔ دوسرے نمبر کا جو رجسٹر ہے، مومن تو ہے مگر دنیا سے نافرمان بن کر گیا، آنکھ کا غلط استعمال کیا، زبان کا غلط استعمال کیا، سینما دیکھا، ٹی وی دیکھا، موبائل کا غلط استعمال کیا، زناکاری کی، بد نظری کی، بے نمازی ہو کر مرا، ہے تو مسلمان لیکن نافرمان رجسٹر میں درج کیا جائے گا۔ اس کا کیا نام ہے؟
مسلمان فاسق، نافرمان مسلمان۔ اللہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان دونوں رجسٹر سے ہم تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تیسری قسم ہے، تیسری قسم کا جو رجسٹر ہے وہ فرما برداروں کا رجسٹر ہے۔ اللہ والا، نیک مسلمان، متقی، پرہیزگار، اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% پورا کرنے والا۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں ہی نہیں، آپ بھی، میری مائیں بہنیں سب، ہم تیسرے نمبر کو ہی پسند کریں گے۔ تو تیسرے نمبر میں داخل ہونے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، ویسے تو نفس سے مقابلہ آسان نہیں ہے، گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مگر تم کو یہ سب کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والو، اگر تم ولی اللہ بننا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ جب تم میرے پاس آؤ میں تم سے پوچھوں کہ بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے، تو تقوی والی زندگی گزار کر میرے پاس آنا۔ ادھر اللہ نے رمضان دیا، روزے کا مقصد اصلی بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے دینے کا مقصد اصلی ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ رمضان میں تم سے اتنی مشقت کرانے کا مقصد ہی ہے کہ سارا سال اگلے رمضان تک تمہاری زندگی رمضان والی ہی رہے۔ جس طرح تم نے روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، نظر کا غلط استعمال نہیں کیا، اعضاء کا جتنے بھی بدن کے غلط استعمال نہیں کیا، تم غیر رمضان بھی ان کا غلط استعمال نہ کرو۔ موبائل ایک فتنہ ہے، آج ہم نے اپنی نوجوان پیڑھی کو پکڑا تو دیا ہے، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم نے اس کے استعمال کرنے کے شرعی طریقے، شرعی حدود اپنی بالغ اور نابالغ اولاد کو بتائے نہیں، سکھائے نہیں۔ اللہ کل آخرت میں اس کے تعلق سے بھی ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے پیسے لگانے کے بعد پیسے دے کر کے جہنم کو خریدا ہے۔ جب آخرت میں ہم نے اپنی 10 12 14 سال کی اولاد کو جو موبائل دیا ہے، اگر انہوں نے غلط ویڈیو، غلط پکچر موبائل کے اندر دیکھ لی تو کل آخرت میں ہم کو احساس ہوگا کہ ہم نے 12-15 ہزار روپے لگا کر کے اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلا اور خود اپنے ہاتھ سے اپنی جہنم کو تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ روح کی غذا ہے، آخرت میں آپ کے اعمال نامے کو روشن کرنے کا سبب بنے گا۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اخیر میں ایک ذکر بتا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کا اخیر چل رہا ہے، اب میری آپ کی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ تو آن لائن کا سلسلہ الحمدللہ سہیل بھائی کی وجہ سے چالو ہوا۔ آج تقریباً 80-90 گھروں کے اندر بیان سنا جا رہا ہے۔ دعا کریں اللہ اس سلسلے کو جب تک لاک ڈاؤن ہے دراز فرمائے۔ جگر مراد آبادی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ویسے تو میرا تعلق بھی مراد آباد سے ہی، میں بھی، میرا جو وطن ہے میرا بھی مراد آباد ہی ہے۔ تو جگر مراد آبادی ایک بہت بڑے آل انڈیا شاعر گزرے ہیں، یہ بہت شراب پیتے تھے۔ ان کی توبہ کا واقعہ بتاتا ہوں، شاید آپ نے نہ سنا ہو۔
آپ توجہ کے ساتھ سنیں اس واقعے کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تھوڑا سا وقت بچا ہے رمضان کا، اس میں خوب اللہ سے رو دھو کر دعا کریں کہ کم از کم اللہ تو آئندہ رمضان تک ہمیں صحیح سالم اور تندرست پہنچا دے۔ آمین۔ تو جگر مراد آبادی جو تھے وہ بہت شراب پیتے تھے۔ اپنے دیوان میں انہوں نے لکھا ہے پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ یعنی پینے کو تو بہت شراب پی لی مگر اب قیامت کا دھڑکا لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن خواجہ صاحب سے ملاقات ہو گئی، عرض کیا حضرت آپ تو گریجویٹ تھے، آپ کیسے ولی اللہ بنے؟ یہ سیرت آپ کو کہاں ملی؟ فرمایا تھانہ بھون میں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں، ان کی صحبت میں رہتا ہوں۔ فرمانا کیا میں بھی وہاں چل سکتا ہوں؟ فرمانا ہاں کیوں نہیں چل سکتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مولانا مجھے وہاں شراب پینے دیں گے؟ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ حضرت سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ویسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں شراب تو پینے نہیں دیں۔ جب خواجہ صاحب خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا حضرت جگر مراد آبادی جو آل انڈیا شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پیر صاحب کے پاس آنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ سنائے وہاں لوگ انسان بن جاتے ہیں، بڑے بڑے شرابی، کبابی، زانی، ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنی قسمت آزما لیں، لیکن ہم تو شراب پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا خانقاہ میں مجھے شراب پینے دی جائے گی؟ آپ کے حضرت کیا مجھے خانقاہ میں شراب پینے دیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا عزیز الحسن آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے یہ جواب دیا کہ خانقاہ جیسی مبارک جگہ میں آپ کو کیسے پینے دیں گے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا۔ اور فرمایا کہ اگر جگر صاحب مل جائیں تو ان سے کہنا کہ ہمارے شیخ نے فرمایا ہے کہ تم خانقاہ میں نہ پینا، میں آپ کو اپنے گھر میں مہمان بنا لوں گا، میرے گھر میں جاؤ جو پینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں تو میں بھی ایک گنہگار مسلمان کو مہمان تو بنا سکتا ہوں نا۔ بس اتنا سننا تھا کہ جگر صاحب زارو قطار رونے لگے اور فوراً تھانہ بھون حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے آپ 4 دعائیں کر دیجئے۔ پہلی یہ کہ میں شراب چھوڑ دوں، دوسری یہ کہ میں داڑھی رکھ لوں، تیسری یہ کہ میں حج کر آؤں، اور چوتھی یہ کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ 4 دعاؤں کی درخواست کی۔ پہلی شراب چھوڑ دوں، داڑھی رکھ لوں، حج کر آؤں، اور چوتھی میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا عرض کروں۔ حضرت نے دعا کے لیے بس ہاتھ ہی اٹھائے اور نہ جانے دعا میں کیا کیا کہا اور کیا آہ نکلی ہوگی، کیا آنسو بہائے ہوں گے۔ اللہ والوں کے آنسو بھی میرے محترم بزرگوں قبول ہو جاتے ہیں۔ جگر صاحب نے، جگر مراد آبادی نے وہاں سے واپس جاتے ہی شراب چھوڑ دی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا،
اور سب ڈاکٹر کہنے لگے کہ جگر صاحب شراب پیئے. کیا کہا کہ جگر صاحب شراب پیجئے، شراب پیے بغیر تمہارا زندہ رہنا مشکل ہے. جگر صاحب نے ڈاکٹروں سے کہا کہ اگر جگر شراب پیتا رہے، شراب سے توبہ نہ کرے تو کب تک زندہ رہے گا؟ کہا 8-10 سال اور زندہ رہے گا. فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ 8-10 سال شراب پی کر زندہ رہوں اور پھر خدا کے غضب کو لے کر خدا کے پاس جاؤں. اس سے بہتر ہے کہ جگر ابھی مر. آئی بات سمجھ میں؟ کیا فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں 8-10 سال شراب پی کر زندہ رہوں پھر خدا کے غضب کو لے کر خدا کے پاس جاؤں. اس سے بہتر ہے کہ جگر ابھی کے ابھی مر جائے. اگر مجھے اللہ کی رضا اور مرضی پر، اللہ کی خوشی پر قربان ہو کر ابھی موت آ جائے تو مجھے موت عزیز ہے. پھر دوبارہ آپ نے کبھی شراب نہیں پی اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ آپ زندہ بھی رہے، داڑھی بھی رکھ لی، حج بھی کر آئے. داڑھی رکھنے کے بعد انہوں نے ممبئی میں ایک مشاعرے میں ایک شعر کہا تھا، چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. ایک مرتبہ آپ میرٹھ گئے، وہ تانگے پر بیٹھے تو تانگے والا یہی شعر گنگنا رہا تھا. تانگے والوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ شاعر جو ہے وہ جگر مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھے ہوئے میرے تانگے میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور میرٹھ کا وہ تانگے والا کہتا جا رہا ہے واہ 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 واہ، جگر شاعر نے کیا عمدہ شعر کہا ہے، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جگر صاحب رونے لگے کہ یا اللہ، آج آپ نے وہ دن دکھایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یعنی داڑھی رکھ کر مسلمانوں کی صورت بنا لی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا نہ مانگوں، کیا شکر نہ ادا کروں اس کا. میرے محترم اور دوستو، اللہ نے کیا سے کیا نوازا اور کہاں سے کہاں پہنچایا. ایسے ایک دو نہیں، جنہیں کتنے واقعات ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ جنہوں نے پکی ٹکی توبہ کی، اللہ نے عزت بھی دی، اللہ نے بلند مقام بھی عطا کیا، اور جو جسمانی بیماریاں تھی وہ بھی ساری کی ساری ختم فرما دی. اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم تمام کو بھی اسی طرح سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم تمام سے رخصت ہونے والا ہے. آپ کہیں گے کہ امام صاحب اب عمل بتا بھی رہے تو وقت نہیں رہا، رمضان گزر گیا. رمضان گزرا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو. ابھی لاک ڈاؤن 31 مئی تک ہے، شاید یہ فارغ تو ہے. آپ ایک مغفرت کا مجرب نسخہ میرے دماغ میں آیا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، آپ عمل کر لیں. عید سے جب فارغ ہو جائیں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی. آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ سب لوگ اس عمل کو ایک بار ضرور کریں. رمضان کی کوئی قید نہیں ہے اس عمل کے لیے. اللہ نے جب آپ کو فارغ کیا آپ تب اس عمل کو کریں. سمجھ میں آگے بات؟ ہاں انشاءاللہ کوشش کریں سب لوگ، اور کوشش یہ بھی کریں کہ جس طرح ہم نے رمضان میں وقت گزارا ہے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرتے ہوئے عزائم کریں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمارا سارا سال
رمضان کی طرح گزارنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس کے لیے اس کی مقدار میں پڑھا جاوے اور اس کو ثواب بخشا جاوے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ فرماتے کہ میں نے اس روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا۔ ایک دن میرے کھانے پر ایک جوان سالے کا کشف بہت مشہور تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا، اچانک وہ کھانے کے درمیان رونے لگا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ بھئی تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خاموشی سے اپنے 70,000 لا الہ الا اللہ کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ پھر وہ اچانک ہنسنے لگا۔ میں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کشف سے میں نے حدیث کی معرفت حاصل کی کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کی صحت سے اس کے کشف کے درست ہونے کا علم حاصل کیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ تمام حضرات اس عمل کو ایک بار زندگی میں ضرور، اور درود شریف کے فضائل تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کی آخرت والی زندگی کو اللہ آسان بنا دے گا، اتنی آسان بنا دے گا، اتنی آسان بنا دے گا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو کر کے اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اکثر لوگوں کا حال احوال یہ ہے کہ ادھر ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، ادھر امام صاحب عید کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں اور ادھر یہ بندہ پورے سال کا سلام پھیر دیتا ہے کہ امام صاحب اب صرف جمعہ نظر آؤں گا، اور اس طرح پابندی سے تو میں صرف رمضان میں نظر آؤں گا۔ ارے بھول گئے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موت کی سختی کی فکر نہیں ہے، قبر کا وہ ہولناک منظر اس کی فکر نہیں ہے، پل صراط کی فکر نہیں ہے، روز محشر جو 1000 سال کا ایک دن ہوگا اس کی فکر نہیں ہے۔ اے جمعہ پڑھ کے، یہ رمضان رو دھو کے، یہ سب تم آسانیاں اپنی آخرت والی زندگی میں اللہ سے پیدا کرا لو گے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو پل پل کام سے حساب لے گا۔ انسان کو اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو صحیح معنی میں اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے والا آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان جو ہم سے گزرا ہے، ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، اے بار الہ تو ہماری ان عبادتوں کو، روزوں کو، تراویح کو، اور جس انداز سے جو قرآن پڑھا ہے اس کو بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قبول فرمائے، اور ہم تمام کو صحیح سالم صحت اور تندرستی کے ساتھ اگلے رمضان تک پہنچائے۔ اور رمضان کے بعد چونکہ سرکش شیاطین چھوٹ جائیں گے، اللہ سے بارہا دعا کریں کہ یا اللہ شیطان بھی تیرے قبضے قدرت میں ہے، جس طرح تو نے رمضان کے مبارک مہینے میں سرکش شیاطین سے میری حفاظت فرمائی، تمام سال آئندہ رمضان تک ان سرکش شیاطین سے میری اور تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔